نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله دائما أبدا. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں. سورۃ البقرہ شریف کی 157ویں آیت مبارکہ پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے مصیبتوں کے آنے پر صبر کا حکم فرمایا کہ صبر کریں، لیکن صبر کا مادہ اور صبر کی ہمت دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہوتا ہے. بے توفیق خداوندی کوئی صبر نہیں کر سکتا. اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو اور اس کی مرضی شامل حال نہ ہو تو انسان سے صبر بھی نہ ہو پائے، نہ شکر ہو پائے. حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ پیش کیا کہ اللہ پاک، تو نے مجھے فلاں بیماری میں مبتلا کیا، میں نے صبر کیا، اور فلاں مرض میں تو نے مبتلا کیا، میں نے صبر کیا، اور فلاں الجھن میں تو نے ڈالا، میں نے صبر کیا، فلاں آزمائش میں ڈالا، میں نے صبر کیا. جب دو چار معروضے اس طرح کے پیش کیے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی. فرمایا پیارے ایوب، یہ کیا ہے کہ میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا؟ یہ تو بتاؤ کہ وہ صبر کی توفیق کس کی دی ہوئی تھی؟ اگر ہم صبر کی توفیق نہ دیتے تو تم صبر نہیں کر پاتے. تو صبر بھی یہ کمال رحمت ہے اللہ کی طرف سے انسان پر، بندہ مومن پر، کہ وہ صبر کر لیتا ہے. اگر توفیق خداوندی شامل حال نہ رہے تو صبر کیا، کوئی چھوٹا سا کام بھی انسان سے نہ ہو سکے. راستے سے کانٹا سرکانا بھی انسان سے نہ ہو پائے. ہاں، یہ سب جو اچھائی ہو جاتی ہے اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ جس سے چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، خیر چاہتا ہے، جس کے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سارے کام آسان کر دیتا ہے. ورنہ ایک راستے سے تکلیف دہ چیز کا اٹھانا بھی انسان پر دشوار ہو جائے اور صبر نہ رہے تو ہر بات انسان کے ناک کا سبب بن جائے اور ایگو کا سبب بن جائے، اور ہر بات پر الجھ پڑے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ انا کی وہ آگ بھی رکھی ہے. تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں پر صبر کرنے کی ہدایت فرمائی. پھر جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو اس کے لیے جو انعامات رکھے. دوسری جگہ جو انعام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صابروں کا جو اجر ہے وہ ان پر انڈیلتا ہے بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے انہیں اجر عطا فرماتا ہے. یہاں جو صبر کا اجر اللہ رب العزت جس صبر کی بات فرماتا ہے وہ ہے اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر صلوات ہیں، صلوات من ربہم، صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے. یہ ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے
کہ سب صابر بندے پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتا ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ صلوات کے معنی مختلف ہیں۔ جب اس صلوات کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کے الگ معنی ہیں۔ اسی صلوات کی نسبت جب حضور کے طرف ہو تو اس کے الگ معنی ہیں۔ اسی صلوات کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو تو اس کے الگ معنی ہیں، اور اسی صلوات کی نسبت جب مومنین کی طرف ہو تو اس کے الگ معنی ہیں۔ صلوات اللہ بھی نازل کرتا ہے، صلوات حضور بھی بھیجتے ہیں۔ قرآن عظیم میں ان الصلاۃ سکن لہم، ان صلاتک سکن لہم، وہ بھی صلات سے بنا، ان صلاۃ سکن لہم، محبوب تمہاری صلات مومنین کے دلوں کا چین ہے۔ قرآن عظیم میں یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اس کے الگ معنی ہے۔ اور ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، وہ بھی صلواتی ہے کہ تم بھی درود بھیجو، اس کے الگ معنی ہے۔ تو اس صلات کا جب اللہ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتا ہے، چین نازل فرماتا ہے۔ بتائیے کہ جس صابر بندے پر صبر جب بندہ کرے پھر اس پہ اوپر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو جائے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے۔ اب جس بندے پر سکینہ نازل ہو تو ایک نہیں ہزاروں کربلا واقع ہو جائے اس پر، اس کا دل مطمئن رہے گا، اس کا دل مطمئن رہے گا۔ ہم امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مصیبت میں دیکھنے کے بعد بھی ان کا دل مطمئن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ گھبراتے کیوں نہیں ہیں؟ پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کے صبر کے عوض میں اللہ نے ان کے قلب پر صلوات نازل فرمایا ہے۔ یہ اس صلوات کا نتیجہ ہے کہ گھر کٹ جائیں، کنبہ لوٹ جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن اس بندہ کامل کے دل پر ذرہ برابر بھی اس کے استقامت میں آنچ نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو صلوات سے گھیر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر صلوات نازل فرمایا۔ اور بھی مفسرین اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے صلوات کے بہت سے معنی اپنے اپنی تفاسیر میں الگ الگ انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ ایک بحث یہ بھی ہے کہ غیر نبی پر صلات بھیجا جائے یا نہیں، یعنی درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو نام لے کر کسی پر غیر نبی پر درود پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ بھی ایک بحث ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کا اس تعلق سے موقف یہ ہے کہ غیر نبی پر صلات نہیں پڑھ سکتے، یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی سیدنا ابی بکر الصدیق عمر بن الخطاب، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ صلوات صرف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، اور رحمت اور سلام عام مومنین کے لیے، سب کے لیے درست ہے۔ تو جو صابر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر صلوات نازل فرماتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وہ رحمت اور اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامل ہدایت پر ہیں، یعنی دنیا میں بھی وہ ہدایت پر ہے، اور آخرت کی ہدایت یہ ہے کہ وہ صابرین دوسرے جو لوگ ہیں، آخرت کی ہدایت ان کے لیے کیا ہے کہ دوسرے اعمال خیر کرنے والے لوگ اپنے اپنے عمل کا بدلہ پائیں گے اللہ سے، اور جو صابر ہوگا وہ عمل کا بدلہ دوسرے اعتبار سے نہیں پائے گا، بلکہ عمل کے بدلے پر وہ خود اللہ رب العزت کو پالے گا۔ یہ اس کی کامل ہدایت ہے کہ صابر اپنے عمل کی جزا اور بدلہ نہیں پائے گا،
بلکہ صابر صبر کرنے کے بعد خود جزا دینے والے پروردگار کو پا لیتا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ تجھی سے تجھ کو مانگ لی ساری کائنات، تجھی سے تجھ کو مانگ لی ساری کائنات۔ بہرحال دوسرا مصرع یاد نہیں، درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلم۔ مجھ سا کوئی منگتا نہیں، تجھ سا کوئی داتا نہیں۔ درود شریف کی یہ برکت ہو جاتی ہے کہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ کسی نے اچھی بات کہی کہ تجھی سے تجھ کو مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی منگتا نہیں، تجھ سا کوئی داتا نہیں۔ صابر بندہ جب صبر کرتا ہے تو وہ عمل کی جزا نہیں پاتا، بلکہ وہ عمل جزا دینے والے رب قدیر کو حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ ہر ایک عمل کی جزا ہے، ہر ایک عمل کی جزا ہے، مگر روزے کی جزا میں خود ہوں، کیونکہ روزہ بھی ایک صبر ہے، روزہ بھی ایک صبر کا نام ہے۔ تو حدیث شریف میں حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک عمل کی جزا ہے، مگر روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزہ دار جزا نہیں پاتا، صرف روزہ رکھ کر وہ مجھے پا لیتا ہے، میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ کامل ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کی ہے۔ بے شک صبر بڑی چیز ہے اور بے صبری بڑی بری چیز ہے۔ ایک واقعہ یہاں پر یاد آ رہا ہے، بے صبری کیا چیز ہے۔ ایک صاحب نے، اور وہ اچھے کام کو بھی خراب کر دیتی ہے، ایک صاحب نے 1000 دینار میں ایک بلبل خریدی، اس کی آواز سے اس کا مالک اور سب سننے والے بڑے محظوظ ہوتے۔ ایک دن ایک طوطا اس کے پنجرے پر آ کر بیٹھا اور اسے کچھ کہہ کر 2 سیکنڈ میں اڑ گیا۔ اس کے بعد بلبل ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے مالک کو زمانہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس کے مالک نے بلبل کی یہ شکایت حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمائی کی، یہ کہا حضور اس کو 1000 دینار میں میں نے خریدا تھا، بہت اچھا بولتی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے بولنا ہی بند کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیوں رے تو نے کیوں بولنا بند کر دیا؟ کہا وہ ایک طوطا میرے پاس آیا تھا اور میری قید کا راز اس نے مجھے بتا دیا۔ کہا طوطے نے کیا کہا؟ طوطے نے یہ کہا بات یہ ہے اصل میں کہ میں اپنے پریوار، اپنے انڈے، اپنے گھونسلے، اپنے درخت، اپنی وہ آزادی کے یاد کر کے میں روتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے میرے اس رونے کو یہ بہت اچھا نغمہ گاتی ہے۔ میں اپنے گھر والوں کے فراق میں روتی تھی اور یہ میرے آواز پر خوش ہوتے تھے۔ طوطے نے آ کر مجھے یہ سمجھایا کہ تو اپنی اس بے صبری کو بند کر، یہ جو تو روتی ہے نا، یہ بے صبری کو بند کر دے۔ تو جب آواز ہی نکالی، اس طرح بے صبری کا اظہار نہیں کرے گی تو تیرا مالک تجھے چھوڑ دے گا۔ اب میں بولوں گی نہیں، اے اللہ کے رسول اب میں نہیں بولوں گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا، کہا اس کو آزاد کر دے، یہ اب بولنے والی نہیں ہے۔ تو اس نے اس کو آزاد کر دیا تو بلبل یہ بولتی ہوئی اڑی، اللہ کتنا پاک ہے اور عظیم ہے جس نے مجھے انڈے سے نکالا، آسمان میں اڑایا اور پھر قید و بند کی اس صوبتوں سے نکال کر آزاد فرما دیا۔ تو بے صبری کبھی کبھی انسان کو قید بھی کروا دیتی ہے نا، اور صبر انسان کو قید سے آزاد کروا دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی استقامت تھی اور ان کا صبر تھا کہ حالات سے ایک زمانے تک وہ دوچار ہوئے اور پھر حالات یوں پلٹے کہ ان کے صبر اور ان کے استقلال نے وقت کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صبر کی وجہ سے ان پر صلوات نازل کیا، رحمت نازل کیا،
ان کے کامل ہدایت عطا فرمائی، جس کے نتیجے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو وقت کا بادشاہ بننا میسر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ غرض کے صبر کے بے انتہا فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ایک عشر عشیر بھی ہم سب کو نصیب فرما دے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔